بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لاکھوں کروڑ درود و سلام مولا کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل، آپ کے ازواج، آپ کے اصحاب کے نام۔ برادران اسلام، الحمدللہ اس رب کائنات کا فضل و کرم ہے، درس قرآن کا سلسلہ جو عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ، آپ آج 20واں سلسلے میں ہم داخل ہو گئے ہیں۔ آج 20واں درس ہے۔ اللہ رب العالمین میری زبان کی گرہ کھولے تاکہ تقابل ادیان کے ذریعے وہ موجودہ جو سازشیں آج کل چل رہی ہیں اسلام کے خلاف، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر، جس کو ان کے انبیاءوں نے، ان کے اوتاروں نے خود آپ کے لیے آنے کی بشارتیں دی، آج وہ قوم اٹھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت اور حرمت کے خلاف بیان دے رہے ہیں، تکفیر کر رہے ہیں، حضور کی توہین رسالت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ختم نبوت کے صدقے، جو فقراء کا ایک مشن، ایک سوچ ہے، امت کو متحد کرنا ہے، یعنی حضور کے نام پہ امت کو متحد کرنا ہے، امت کے اندر یہ فرقہ پرستی ختم کرنا ہے، امت کے اندر ایک تکفیر کو ختم کرنا ہے، یہ ٹکراؤ کو ختم کرنا ہے، یہ آپس کا جو ایک دوسرے کے خلاف ہم جو لگے ہوئے ہیں، دست و گریبان ہیں، صبح و شام کفر کے فتوے چل رہے ہیں، منبر و محراب کی توہین و تضحیق ہو رہی ہے، تو ان سب سے نکلنے کا قرآنی حل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حیات طیبہ میں، آپ کے عقیدہ ختم نبوت میں، یعنی نبی رحیم اور کریم اور رؤوف الرحیم کے نام پر ہم امت مسلمہ کو ہوا سماعک المسلمین کی بنیاد پر اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ برادران اسلام، یہ جو قوموں ملکوں میں جو تقسیم ہے، اس کو ملت الواحدہ بنانے کا قرآن کا کیا فارمولہ ہے؟ برادران اسلام، بڑی غور و غور کی بات ہے۔ یہ جو قرآن میں اللہ نے جتنے انبیاء کے قصص لکھے ہوئے ہیں، تحریر ہے اللہ کے کلام میں، اللہ نے نازل کیے ہوئے آقائے دو جہاں پر، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، نوح علیہ السلام کے واقعات، نمرود کا واقعات، صالح علیہ السلام کی اٹھنے کے واقعات، ایوب علیہ السلام کے صبر کے واقعات، موسیٰ علیہ السلام کے جلال کے واقعات، یہ جتنے بھی واقعات قرآن میں درج ہیں، یہ صرف قصص نہیں ہے، کہانیاں نہیں ہیں، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ امت مسلمہ کے لیے ایک بیان دلیل ہے۔ امت مسلمہ کو اس گرداب سے نکالنے کے لیے روحانی طریقہ ہے۔ ان مادی طاقتوں کا مقابلہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام نے کیا، ان شیطانی قوتوں کا مقابلہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ آج جو یہ آگ جلائی جا رہی ہے پوری دنیا پر بارود کی، جو آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلے گلزار ہوئی، آج اس آگ کو جو گلے گلزار کرنا ہے، جو اس بارود کا گولہ بنا دیا گیا اس زمین کو، اس کو گلے گلزار کس طرح بنایا جا سکتا ہے؟ قرآن نے یہ ان تمام تر معاملات میں ہماری رہنمائی کی ہے، ہمیں راستہ بتایا ہے، طریقہ بتایا ہے۔ اس طریقے پر عمل کر کر، اس پیراگراف پہ عمل کر کر، اس کرائٹیریا پہ خود کو لا کر، اس منصب مسلمانی پہ خود کو لا کر، اس اولیاء انبیاء کرام کی زندگی کو مشعل رکھ کر ان باطل طاقتوں کا کس طریقے سے مقابلہ کیا، آج ہم ان باطل طاقتوں کا، ان شیطانی قوتوں کا کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں؟ قرآن ہمیں نصیحت کر رہا ہے، لعلکم یعقلون، لعلکم تعقلون، لعلکم تدبرون۔ اے اہل ایمان، ذرا سوچو، ذرا غور کرو، ذرا علم استعمال کرو، ذرا عقل استعمال کرو، دیکھو یہ کیا ہے۔ جتنے واقعات گزرے قرآن میں، آپ دیکھیے انبیاء کرام کے ساتھ، ان تمام تر واقعات جو کہانیاں دکھتی ہیں، لوگوں نے اس کو قصص بنا دیا ہے، وہ ہمارے لیے ایک رہنمائی ہے۔
ایک راستہ ہے، ایک طریقہ ہے دور حاضر کی، جو یہ شیطانی طاقتوں نے، یہ نمرود نے جو آگ جلائی ہوئی ہے، یہ طاقتوں فرعون نے جو تکبر کیا ہوا ہے، نیو ورلڈ آرڈر بنایا ہوا ہے، یہ نمرودی طاقتوں نے جس طریقے سے اس زمین کے اوپر بارود کے گولے بنائے ہوئے ہیں، آج اتنی ایٹمی طاقتیں ہیں کہ زمین کو یہ کہتے ہیں کہ ہم 2 مرتبہ ختم کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تخلیق اللہ نے کی ہے، اور یہ کہاں کہ خدائی دعوے دار آ گئے، تخلیق اللہ نے کی ہے، اور تخلیق میرے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور سے ہوئی ہے، اور یہ کہتے ہیں ہم زمین کو ختم کر دیں گے۔ تو برادران اسلام، قرآن ہمیں اس طرف دعوت دیتا ہے، عقیدہ ختم نبوت دراصل ان تمام تر واقعات کو جو سامنے رکھ کر زندگی کو ایک مشعل راہ بنانا ہے۔ اس وقت جو امت مسلمہ کو اپنے لیے راستہ نکالنا ہے، کس طریقے سے راستہ نکالنا ہے، کس پر توکل کی؟ ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح ابلیس آگے دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، ابلیس آگے کہتا ہے کہ تم مان لو، خیر تم کو آگ سے بچا لوں گا، آپ نے دیکھا واقعات میں، اور ایک پرندہ آگے اپنی طرف سے پانی پھینک رہا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اتنی تیز آگ ہے، میں نہیں بجھا سکتا۔ اس طرح اس فقیر کو پتا ہے، لیکن وہ اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو سرخ رو کرنے کے لیے امت مسلمہ کے سامنے ان حقائق کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ دیکھو، یہ آگ جو جل رہی ہے، ہم سب نے مل کر اسی طرح ابر رحمت بننا ہے۔ اگر ہر قطرہ یہ دیکھتا رہ جائے کہ میں زمین پہ جا کے زمین کی اس خوشیوں کو نہیں ختم کر سکتا، اسی طرح جو ہے نا، اگر ایک ایک قطرہ آپ ایک ایک جو ہے آگے بڑھے، آئیے میدان میں، عمل میں، ان شیطانی طاقتوں کے خلاف، ان دجالی قوتوں کے خلاف، ان کی ابلیسی قوتوں کے خلاف اس نارے نمرود کو گلے گلزار براہیم بنانا ہے۔ اس زمین کے اوپر دوبارہ عدل و انصاف کو قائم کرنا ہے۔ ان فرعون کو، جس نے جو بچوں کو قتل کر رہا تھا، کہ وہ انقلاب نہ آئے، اللہ نے دیکھے وہ انقلاب لایا نا۔ کیا اللہ تعالیٰ کی طاقتوں سے مرغوب ہوا؟ کیا اللہ تعالیٰ فرعون کی طاقت سے مرغوب ہوا؟ کیا اللہ تعالیٰ نمرود کی آگ سے مرغوب ہوا؟ کیا اللہ نے اپنے ساتھیوں کو نہیں بچایا؟ کیا اللہ نے اپنے خلیل کو نہیں بچایا؟ کیا اللہ نے اپنے موسیٰ کو پانی سے نہیں بچایا؟ کیا اللہ نے فرعون کو نہیں تباہ کیا؟ کیا حمان کے فتوے چل سکے؟ کیا حمان کے فتووں کی وجہ سے کیا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پہ کوئی دخل آیا؟ قابل غور بات ہے، قابل سوچ بات ہے میرے مسلمان بھائیوں۔ ایک واقعہ بھی ذہن میں آ گیا، میں آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ ایک گاؤں تھا، ایک گاؤں کے اندر جو ہے، وہاں کی چھوٹا سا گاؤں تھا، وہاں کے لوگ جو ہے رمضان کا بہت اہتمام کرتے تھے، یعنی رمضان کا اہتمام انتہائی اچھے طریقے سے کیا جاتا تھا۔ حافظ قرآن کو بلایا جاتا تھا، تراویح کیے جاتے تھے، ختم قرآن کیا جاتا تھا، اور پورے گاؤں کے اندر یہ ایک چیز وہ کر دی گئی تھی کہ حافظ صاحب کی جو افطاری ہے ایک گھر میں ہوگی، سحری ایک گھر میں ہوگی۔ یہ تقسیم کر دیا گیا تھا حافظ صاحب کی افطاری اور سحری کو۔ اسی طریقے سے پورا سال جو ہے، سال میں ہر گھر میں ایک مرتبہ نمبر آتا تھا، وہ نمبر پر جو ہے نا اسی طرح سلسلہ چل رہا تھا، بڑے انحراف کے ساتھ، بڑے شوق ساتھ، بڑی محبتوں کے ساتھ، بڑی چاہتوں کے ساتھ وہ رمضان کو بڑے اچھے طریقے سے مناتے تھے۔ اس طرح حافظ صاحب کو دعوت آتی، ایک گھر میں حافظ صاحب گئے، وہاں پر آپ کو دعوت تھی، آپ نے وہاں پر جو افطار کرنی تھی، افطار کے لیے حافظ صاحب وہاں پر گئے، گرمی کا موسم تھا، پنکھا لگا ہوا تھا، اس عورت نے جو ہے کچھ پیسے اپنے میز کے نیچے کپڑا تھا، اس کپڑے کے نیچے پیسے رکھے ہوئے تھے، اتنے میں جب پنکھا لگا، ہوا چلی، کپڑا اٹھ گیا، جب کپڑا اٹھ گیا وہ پیسے نیچے گرے، حافظ صاحب نے پیسے اٹھائے، ادھر ادھر دیکھا کہاں رکھوں، حافظ صاحب نے پیسے اٹھا کے قرآن شریف میں رکھ دیے۔ چلو یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ رمضان خام وخواہ قرآن شریف کی تلاوت کریں گے، اسی لیے جو آگے قرآن کے پیسے جو ہیں وہ قرآن شریف میں رکھ دیے۔ افطاری ہو گئی، چلے گئے سارا سب کچھ، تو ایک دم عورت کو خیال آیا، ارے یہاں پر تو میں نے پیسے رکھے ہوئے تھے، یہاں پر تو میں نے پیسے رکھے ہوئے تھے عید کے کپڑوں کے واسطے، وہ پیسے آگے دیکھا، جب کپڑا ہٹا کے دیکھا میز سے تو پیسے نہیں ملے، وہ بڑی پریشان ہوئی۔ اس نے شوہر سے کہا کس طرح میں نے یہاں پر پیسے رکھے ہوئے تھے، ادھر تو ہمارے پاس کوئی اور مہمان ان دنوں میں آیا نہیں ہے بغیر حافظ صاحب کے۔ اب میاں بیوی دونوں بھی ایک دوسرے سے پریشان کہ ہم کس طرح حافظ صاحب سے بولے، حافظ صاحب آپ نے یہاں سے پیسے اٹھائے۔ وہ دن گزرتے گئے، رمضان ختم ہو گیا، حافظ صاحب اپنے گاؤں چلے گئے۔ اگلا رمضان آیا، اگلا رمضان آیا، اسی گاؤں کے اندر وہی طریقے سے ترتیب ہوتی گئی۔ اب یہ جو گھرانہ تھا وہ حافظ صاحب سے کنی کر رہا تھا کہ یار کس طرح حافظ صاحب تو چور ہیں، حافظ صاحب تو پیسے چورائے ہمارے گھر سے، ہم کس طرح حافظ صاحب کو جنت دعوت دیں۔
لیکن وہ ایک نمبر ہوتی گاؤں کے اندر، وہ کرنا پڑتا ہے. دعوت دی گئی، حافظ صاحب آئے، افطاری کے لیے بیٹھے باتیں چلتے رہی. تو وہ بندہ جو گھر کا مالک تھا وہ کہتا ہے حافظ صاحب میں آپ سے ایک بات کی عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ حافظ صاحب نے کہا بولے کیا پوچھنا چاہتے؟ حافظ صاحب سمجھو کسی مسئلے پر بات کریں گے، دینی معاملات پر کوئی پوچھنا چاہیں گے. بتا حافظ صاحب آپ پر الزام نہیں لگا رہے، لیکن ایک تھوڑے سے ہمارے اندر ایک الجھن بنی ہمارے گھر کے اندر. کہتے کس طرح الجھن بنی؟ کہتے حافظ صاحب پچھلی مرتبہ جب آپ رمضان میں تشریف لائے تھے، ہم نے آپ کے لیے دعوت دی تھی، تو یہاں پر اس طرح جو ہے نا اس میز کے کپڑے کے نیچے پیسے رکھے ہوئے تھے. حافظ صاحب رونے لگے. حافظ صاحب رو رہے ہیں. بندہ کہہ رہا حافظ صاحب میں نے کوئی غلطی کر دی، گستاخی کی معافی چاہتا ہوں. حافظ صاحب نے کہا نہیں، مجھے رونا اس بات پہ آ رہا ہے پورا سال گزر گیا، آپ لوگوں نے قرآن شریف ہی نہیں اٹھایا، وہ پیسے میں نے قرآن میں رکھے تھے. تو میرے بھائیو قرآن اٹھاؤ، بشارات دیکھو قرآن میں، نشاط ثانی اسلام کی بشارات دیکھو قرآن سے. علماء کرام سے میری درخواست التجا ہے، ممبر و محراب پہ تقدس کو پامال نہ کریں. امت مسلمہ کو متحد کرنے کے لیے قرآن سے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات سے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو متحد کرنا ہے. یہی عقیدہ ختم نبوت ہے، کیونکہ ہم ایک وجود پر متحد ہو سکتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر امت ایک ہو سکتی ہے. تو قرآن کے اندر جتنے بھی واقعات آئے ہیں، جسے میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، صالح علیہ السلام کے اٹھنے کے واقعات جو مشہور ہیں کہ 4 لوگوں نے ان کو تکلیف دی، پوری قوم پہ قہر آیا. قہر کیوں آیا؟ اس لیے لوگوں نے خاموشی اختیار کی. تو خاموشی بھی اللہ کی قہر کو دعوت دیتی ہے. اب اس قہر سے نکلنے کے لیے امت مسلمہ نے خاموشی کو توڑنا ہوگا اور عملی میدان میں اب نکلنا ہوگا. ان شیطانی طاقتوں سے، ان شیطانی قوتوں کا اگر مقابلہ کر سکتے تو قرآن کی طاقت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی طاقت سے ہم نے اس آگ کو جو آج جلائی جا رہی ہے تکفیر کے ذریعے، ایک دوسرے کے خلاف ورغلایا جا رہا ہے، ایک دوسرے کے خلاف لڑایا جا رہے. آج میں اکثر کہتا رہتا ہوں دنیا کی 2 طاقتیں ہیں، دنیا کی 2 قوتیں ہیں، ایک ہندوستان ایک اسرائیل. ہر آنے والا کل مضبوط سے مضبوط تر ہو رہی ہے. ہر آنے والا کل آپ دیکھیے نا کس طریقے سے مضبوط ہو رہی ہیں. آج اسرائیل کا آپ دیکھیے جو ان کی جو ایک تنظیمیں ہیں، اس کو مجھے ایک نام فی الحال بھول گیا میں، وہ اس طریقے سے اس کا کام کیا ہے؟ صرف مذہبی منافرت پیدا کرنا. میں اکثر کہتا رہتا ہوں برادران اسلام، جس طریقے سے گھر کو جھاڑو دے کر کچرے کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے، تو پوری دنیا سے کچرے کو اللہ نے اکٹھا کر دیا. آج ہندوستان اور اسرائیل یہ دونوں کچرے اکٹھا ہو گئے. دیکھیے ایک کونے میں ان کو ختم کرنا ہے، یہ کچرے کو صاف کرنا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری مسلمانوں، یہ پاکستان فوج کی ذمہ داری ہے. یہ پاکستان کی فوج پختون، یہ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی ہیں. ہم اور آپ نے مل کے اٹھنا ہے اور غلب اسلام کے لیے اپنے کردار کو ادا کرنا ہے. عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 20واں درس ہے، جس کے اندر ہمیں قرآن سے بشارات دکھا رہے ہیں، تقابل ادیان سے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت اور حرمت کو بتا رہے ہیں، امت مسلمہ کو متحد ہونے کا طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس طریقے سے امت مسلمہ متحد ہو سکتی ہے، کس طرح تکفیر ختم کی جا سکتی ہے، کس طرح یہ سیاسی جو خلل آج کل لا دی گئی ہے، پارٹی بازی کر دی گئی ہے، اور ہر ایک اپنے پارٹی کے اندر اتنا منہدم ہو گیا ہے، اتنا گھس گیا ہے کہ اس کو دوسرا مسلمان ہی نظر نہیں آتا، صرف اپنے فرقے کی بات کرتا ہے. حق یہاں پر سننا چاہتے ہیں لیکن اپنے فرقے کا حق سننا چاہتے ہیں. حق سننا چاہتے ہیں وہ اپنے پارٹی کے لیڈر سے حق سننا چاہتے ہیں، وہ اللہ کے کلام سے نہیں. تو ہم نے اللہ کے کلام کی طرف آنا ہے، ہم نے قرآن کی طرف آنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور حرمت اسی میں ہے کہ ہم اس قرآن کو جو کیٹلاگ ہے، اس کائنات کا جو نظام قرآن نے آدم علیہ السلام سے عطا کیا، اس نظام کی طرح ہم انہیں امت مسلمہ کو لانا ہے، اس نظام کی طرف لانا ہے. اتحاد کیسا ہوگا؟ اتحاد اس نظام کے تحت ہوگا جس نظام کے تحت کائنات چل رہی ہے. کائنات جو ترتیب ہے کائنات کی، جو رات و دن کی ترتیب ہو رہی ہے، جو کائنات جس طریقے سے چل رہی ہے، اسی کائنات کے مالک نے جو راستہ بتایا ہے، جو راستہ بنایا ہے، جو طریقہ بنایا ہے، جہاں پر یا ایھا الذین آمنوا آیا وہاں پر مومن کو ذمہ داری دی گئی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام،
کتب علیکم القتال، نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، جہاد کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم نے صلاۃ و سلام بھیجنا ہے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو مومن کی ذمہ داری ہے اللہ امت مسلمہ کے ہر فرد کو مومن بنائے. ہم اٹھے امت مسلمہ کی، اور امت مسلمہ کی آپ نے اس کائنات کی نمائندگی کرنا ہے. برادران اسلام، آپ اس کائنات کے اللہ کے خلیفہ نمائندے ہیں. آپ نے عرش معلیٰ کے اس پیغام کو، وہ کن فیکون کے مالک کے اس پیغام کو، اس نظام کو زمین پہ نافذ کرنا ہے. جس طرح نماز کیا ہے؟ نماز نمائندگی ہے، پورے کائنات کی نمائندگی نماز ہے. آپ فلسفہ نماز سے تھوڑا سا غور کریں، میری درخواست ہے تھوڑا سا غور کریں فلسفہ کائنات پہ. قیام میں آگ کھڑی ہوئی ہے، رکوع میں ہوا چل رہی ہے، سجدے میں پانی بہہ رہا ہے، قیدے میں پہاڑ اور زمین بیٹھی ہوئی ہے. اس تمام تر کائنات کی نمائندہ انسان وہاں پر کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری بندگی کر رہے ہیں. یعنی انسان کیا ہے؟ اس تمام تر کائنات کو خود میں مسخر کر کر وہ اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو سر سجود کر رہا ہے. آپ کائنات کی نمائندگی کر رہے ہیں. اسی لیے کیا ہے؟ اشہد لا الہ الا اللہ. آپ شہادت دے رہے ہیں، اب شہادت دے رہے، لا کہہ رہے. جیسے ابھی حج کے دوران شروع ہو گیا ہے الحمدللہ، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اسلام کا آخری مہینہ ہے، جس میں آپ وہاں پر اللہ نے توفیق عطا کی تھی، رب کا فضل و کرم کیا تھا کہ زیارت کعبہ نصیب ہوا تھا، حج بیت اللہ نصیب ہوا تھا. تو وہاں پر آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. اب لا کیا ہے؟ اشہد لا الہ کیا ہے؟ یہاں پر آپ نے لا کرنا ہے، یعنی انکار کرنا ہے ان باطل نظاموں سے، ان باطل طاقتوں سے، ان باطل قوتوں سے، ان باطل طریقوں سے، ان باطل قوتوں کے طریقوں کے راستوں سے. آپ نے انکار کر کے وہاں پر کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہ میں حاضر ہوں، اللہم لبیک اللہ میں حاضر ہوں. اب ان الحمد والنعمت، اللہ اکبر، ہم بھی اسی کی ہے، نعمت بھی اسی کا عطا کرتا ہے جو اللہ نے ہم کو اس قابل بنایا کہ ہم آخری نبی کی امتی ہیں. ہم آخری نبی کی امتی ہیں، فخر اس پر کرنا ہے. لا شریک ہے، اس کا شریک کوئی نہیں ہے. تو یہ کیوں شریک بنا کے بیٹھے ہوئے؟ ان بتوں کو توڑنا ہے جو ہم نے اپنے اندر سجا کے رکھے ہوئے ہیں. ان دیوبندیت کے، اس بریلویت کے، اس شیعیت کے، ان پارٹیوں کے، ان ملکوں کے جتنے بھی بت ہیں، یہ توڑ کر ہم جو رنگ و بو کے بتوں کو توڑ کر ہم نے ملت میں گم ہونا ہے. وہ ملت کیا ہے؟ ملت الواحد ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. ہم نے ایک امت بننا ہے، لا شریک ہے. یہاں پر آپ دیکھیں حج پہ گئے ہوئے لوگ ہیں، وہ طواف میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ وہ شیطان کو جب آپ مزدلفہ سے نکلتے ہیں صبح کے ٹائم تو کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. اللہ اکبر. تھوڑا اس پر غور کریے میرے بھائیوں. میں نے جس طرح عرض کیا نا، یہ نماز کیا ہے؟ یہ آپ تمام کائنات کی نمائندگی کر رہے ہیں. پورے کائنات کی نمائندہ نماز ہے، پورے مذاہب کی نمائندہ نماز ہے. کوئی کھڑے کی عبادت کر رہا ہے، زرتش کھڑے کی عبادت کرتے، عیسائی رکوع میں عبادت کرتے، ہندو سجدے میں عبادت کرتے، جو بدھسٹ ہے جو بدھسٹ قاعدے میں عبادت کرتے. یہ سب تمام تر عبادتوں کا مجموعہ، تمام مذاہب کی عبادتوں کا مجموعہ یہ نماز ہے. تمام کائنات کا مجموعہ یہ نماز ہے. تمام کائنات کی نمائندگی یہ نماز ہے. تو اس طرح تمام کائنات کے لیے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہی عقیدہ ختم نبوت ہے. تب یہ ہم نے جب تکبیرات شروع ہو جائے گی، سب نے پڑھنی تکبیرات ہم نے ہر نماز کے بعد. جب وہ تکبیرات میں ہم اللہ کی حمد قائم کرنا چاہتے ہیں، لہ الملک و لہ الحمد، تو ملک کس کا ہے؟ یہ زمین کس کی ہے؟ کس لیے اللہ نے تخلیق کی ہے؟ آپ نے دیکھا، ہم نے دیکھا وہاں پر جہاں پر وہ ابرہہ جو آیا تھا ہاتھی کا لشکر لے کر، وہ جگہ پر ہم نے وہ گئے وہاں، اس جگہ پر وہ جگہ ہم نے دیکھی، دور سے دکھائی گئی، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے آئے تھے. انشاءاللہ فلسفہ شہادت پہ تفصیلی کسی وقت گفتگو کروں گا، کیونکہ فی الحال جو یہ سلسلہ چل رہا ہے عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ بین الاقوامی دنیا میڈیا کے ذریعے
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تضحیق و توہین کر رہی ہے بین الاقوامی دنیا. یہ یہود و نصارہ، یہ آریہ لنگایت، یہ شودر جیسے لوگ، یہ چور چمار جیسے لوگ، جن کی تہذیب ایک نہیں، جن کی کتب ایک نہیں، جن کا خدا ایک نہیں، جن کی عبادت ایک نہیں، وہ آج امت مسلمہ کہ اس کے خلاف، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توہین رسالت کر رہے، ان کے خلاف یہ عقیدہ ختم نبوت کا درس شروع کیا. صرف و صرف ان طاقتوں کو بتانا، ان قوتوں کو بتانا، ان کو وہ راستہ بتانا کہ تمہارے کتب میں لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فقراء کا یہی ایک موقف ہے امت مسلمہ کو متحد کرنے کے لیے. آئیے قرآن کی طرف، آئیے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف. اس آگ کو جو ایک دوسرے کے خلاف لگی ہوئی ہے، نعرے نمرود کو گلے گلزار براہیم بنانا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس زمین کو جو مسلح کی گئی ہے، نماز نمائندہ ہے. آپ اللہ کے نمائندہ بن کے اس زمین پر اللہ کی جو نظام ہے جو آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا، خلافت کا نظام ہے، نظام خلافت کی طرف آئیے، عقیدہ ختم نبوت کی طرف. یہی فقیروں کا آپ کے لیے پیغام ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.